تمام پی ڈی ایم اے کو یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قانون کے دائرے میں یہاں لانگ مارچ میں آئے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی، حالانکہ 10 دنوں کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے، اس پر بھی آپ سوچیں، یہ نہ ہو آپ کو روزہ رکھوانا پڑے یہاں پہ اور روزے داروں کو روزہ رکھوانا پڑے۔ اگر آپ نے قانون کے دائرے میں، قانون کے احترام میں اسلام آباد میں آنا ہے تو 10 مرتبہ آؤ، کیونکہ آپ نے واپس جانا ہے۔ آپ میں اتنی سخت نہیں ہے۔ میں اپنی سیاسی زندگی میں ابھی جو میں نے کتاب لکھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا 5واں ایڈیشن بھی چھپ جائے گا۔ کتاب لکھنے کے بھی بڑے پیسے ملتے ہیں، شیخ ہوں اب، میں نے یہ کام سمجھ آ گئی ہے۔ میں اس میں یہ لکھوں گا کہ میں نے زندگی میں سب سے مشکل کام جو کیا ہے 126 دن کا جو دھرنا دیا، بہت مشکل کام ہے اور مہنگا کام ہے۔ میں پی ڈی ایم کے لوگوں سے کہتا ہوں، میری بات آصف زرداری کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے، بلاول بھی سمجھتا ہے، دل سے میری بات کو سمجھتا ہے، وہ میرے دل کے قریب ہے اور میری دل کی بات سمجھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صحیح کہہ رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات ماننی ہے، دیر سے مانے، سویر سے مانے۔ آخری بات یہاں کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ قانون اور آئین کے دائرے میں آئیں گے تو آپ کے لیے صد احترام ہے، اور اگر آپ قانون، لا اینڈ آرڈر کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو اسلام آباد جو ہے پھر اسلام آباد ہوگا۔ پھر نہ کہنا کسی نے کہا نہیں تھا، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا۔ میں سارے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اسی شعر پہ کہ آپ اگر آئین، قانون اور لا اینڈ آرڈر کا احترام کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کے لیے کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف آئیں گے تو قدم قدم پر آپ کو رکاوٹ ملے گی، اور رکاوٹ ڈالنے میں سب سے آگے شیخ رشید ہوگا۔ فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا میں نے، آؤ میں حلوہ کھلاؤں گا، اب میں واپس لیتا ہوں اپنی بات، موسم بدل گیا۔ پہلے میں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں آپ کو حلوہ کھلاؤں گا، بادام والا اور پستے والا، تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسم بدل گیا ہے، آپ بھی اپنے معاملات پر سارے سوچیں۔ اس ملک میں انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں جمہوریت مضبوط اور توانا ہونے جا رہی ہے۔ 3 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں، اسی اسمبلی کو گالی دیتے ہیں جس کی اسمبلی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک جنازے میں تھے اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ اشرف صاحب بھی وہاں تھے۔ میں نے انہیں کہا یوسف رضا گیلانی صاحب، جس اسمبلی کو گالیاں دیتے ہو اس اسمبلی کے لیے ووٹ مانگنے جا رہے ہو، اس اسمبلی کے لیے آپ نے صدارت کا الیکشن لڑا، اس اسمبلی میں آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اس اسمبلی میں آپ 3 مارچ کو، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے، الیکشن اوپن ہو یا سیکرٹ ہو، دیکھیں بکنے والا ووٹ ہم میونسپل کارپوریشن میں تھے اس وقت بھی بکتا تھا، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو مکہ مدینہ لے کے گئے، بعد میں آ کے انہوں نے پھر ووٹ دوسری طرف دیا۔ ہم نے بڑے حلف لیے کونسلر کے الیکشن میں، بڑے عہد لیے، ہم نے بڑی بڑی پاکیزہ جگہ پہ جا کے کونسلروں سے ہم نے عہد لیے، لیکن واپس آئے تو ایک ووٹ سے پھر ہار گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ بکنے اور بکنے والوں کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ پیسوں کی لالچ زندگی میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ الیکشن اوپن کریں، الیکشن سیکرٹ کریں، آج آنے جان دو جی کا بچے، الیکشن اوپن کریں، 5 سوال صرف، الیکشن اوپن کریں، الیکشن سیکرٹ کریں، جس نے بکنا ہے وہ بک جاتا ہے۔ بکنے والا مال جو ہے نا کبھی اس منڈی میں بکتا ہے کبھی اس منڈی میں بکتا ہے، کیونکہ وہ بکاؤ ہوتا ہے۔ بکنے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں ہے۔